بسم اللہ الرحمن الرحیم. خربوزہ ایک نہایت اہم فصل ہے اور یہ کافی مرغوب غذا ہے. ہمارے عام یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو اس کو بے حد پسند کرتے ہیں. یہ بہت شیریں اور ذائقہ دار ہوتا ہے اور اب تو خربوزے کی بے شمار قسمیں آ گئی ہیں اور اس کے لیے یاد رکھیں کہ کوئی 21 ڈگری سے لے کے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے. ایسا موسم اس کے لیے گرم اور خشک موسم کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص طور پر جب پھل پکنے کو ہوتا ہے تو اس کے علاوہ دن اور رات کے درجہ حرارت میں زیادہ فرق یہ مٹھاس کو بڑھاتا ہے. اگر پھل پکتے وقت بارش ہو جائے اور فضا میں رطوبت بڑھ جائے تو اس کے پھل پر برا اثر پڑتا ہے اور پھل کی خاصیت خراب اور پودوں پر بیماریوں کا بھی شدید حملہ ہوتا ہے. یہ رطوبت بڑھنے سے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ فنگس کی یا پھپھوندی والی بیماریاں کافی یہ بڑھ جاتی ہیں اور اس میں یہ سندھ میں، پنجاب میں اور دوسرے ہمارے جو صوبے ہیں ان کے مختلف اضلاع میں یہ جہاں پر موسم خشک رہتا ہے خربوزہ کی فصل بہت اہمیت کی حامل ہے اور وہاں یہ خوب ہوتی ہے. اور البتہ یاد رکھیں خربوزے کی فصل ہوتی بہت نازک ہے اور تھوڑے سے جو فراسٹ ہے، تھوڑی سی کوہر جس کو کہتے ہیں یا کورا عام زبان میں، تو یہ فراسٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے اس کی کاشت تب کرنی چاہیے جب کور نمودار ہونے کا خطرہ نہ ہو اور موزوں وقت کاشت اس کا وسط فروری سے وسط مارچ ہے. البتہ جو پچیتی فصل ہے بعض اوقات بارش سے متاثر ہو جاتی ہے اور مٹھاس پیدا نہیں کر سکتی، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے. لیکن میں چند ایک ٹپس آپ کو دیتا ہوں کہ اس کے بوائی کا وقت یاد کر لیں. دو اس کے بوائی کے وقت ہیں. پہلی ایک 15 فروری سے 15 مارچ تک اور دوسری فصل ایک جو لی جاتی ہے سال میں وہ اس کی بوائی جون میں ہوتی ہے. اور جو فروری مارچ میں خربوزہ بویا جاتا ہے اس کے لیے اس کے تخم یا سیڈ ریٹ یا بیج فی ایکڑ کتنے کلو گرام درکار ہے، وہ 1.5 سے 2 کلو گرام یہ بیج درکار ہے دونوں. اور جون میں بھی جو بیج ہے وہ بھی سمجھ لیں 1.5 سے 2 کلو گرام فی ایکڑ وہ بیج کی شرح ہے. شرح بیج 1.5 کلو سے 2 کلو گرام. اور قطاروں اور پٹڑیوں کا فاصلہ اس کا کوئی 2.5 میٹر یہ سمجھ لیں، قطاروں کا فاصلہ رکھ لیں 2.5 میٹر اور پودے سے پودے کا فاصلہ 45 سینٹی میٹر یہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے کھادوں کا البتہ جو ہے گوبر کی کھاد کوئی 14-15 اگر زیادہ ہو جو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کم از کم آپ کو 12 گڈھے جو ہیں یا ٹرالیاں وہ گوبر کی اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد وہ ڈالنی چاہیے. 15 ٹرالیوں تک اگر یا گڈھوں تک اگر آپ یہ ڈالیں گے تو زیادہ بہتر ہوگی. اور اس کے لیے نائٹروجن فی ایکڑ کو 50 کلو گرام فی ایکڑ کافی ہے اور فاسفورس 30 کلو گرام فی ایکڑ. فاسفورس اور پوٹاش ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کی زمین کا تجزیہ ہوا ہے اور پوٹاش کی بہت زیادہ کمی ہے تو پھر آپ اس میں پوٹاش بھی ڈالیں، لیکن عموماً پوٹاش کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. اور آب پاشی کا وقفہ البتہ خربوزہ میں یہ عام جتنی بھی موسم گرما کی سبزیاں ہیں، ٹینڈا ہو گیا، کریلا، آلو، بینگن ہو گیا، بھنڈی توری ہوگی، سرخ مرچ ہوگی، ان سب میں ہم
ویکلی یعنی کہ ہفتہ وار وقفہ دیتے ہیں آبپاشی کا. ہر ہفتے اس کو آبپاشی، اور ڈپینڈ کرتا ہے اگر بارش ہو تو پھر نہیں، لیکن عموماً ہر ہفتے ایک ہفتہ وار اس کی آبپاشی کی جاتی ہے. اور خربوزہ جو فروری مارچ میں کاشت ہوتا ہے وہ اس کی کٹائی یا اس کی چنائی یا کیا کہیں گے برداشت، وقت برداشت یا ہارویسٹنگ اس کی مئی جون میں آپ کریں، اور جو جون میں دوسری فصل بوتے ہیں اس کی ہارویسٹنگ ستمبر میں یہ ہوتی ہے. اور اس کی بے شمار قسمیں اب تو آ گئی ہیں بازار میں، لیکن ہمارے T96 اور راوی بہت ہی معروف اس کی ورائٹیز ہیں. تو یہ تھیں ٹپس خربوزہ کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا. یہ لاہور کے جو کالر تھے، تو میں نے سمجھا کہ خربوزے کے بارے میں چند ایک معروضات کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے بہترین موسم ہیں جن میں ان کو لگایا جا سکتا ہے، اور خربوزے کی کٹائی یا موسم جب یہ بازار میں دستیاب ہوتا ہے کھانے کے لیے. اور اس سے یہ بے شمار فائدے کا حامل ہے، اور خاص طور پہ یہ جتنے بھی پیشاب اور گردے کے خاص طور پہ ادویات ہیں ان میں، اور ایسے مریضوں کے لیے خربوزہ خوب استعمال کرنا چاہیے ان کو جن کو پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی گردے کی تکلیف ہے. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات سے پہلے ایک حدیث مبارک میں کوٹ کرتا ہوں، اور حدیث ایز یوزول یہ ایک میرے ہر پروگرام کا لازمی جزو ہے، اور یہ حدیث مبارک میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرتے تھے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. فی امان اللہ.